صدیق جان، آپ نے بھی سنا اب یہ تو واضح ہو گیا، کیا اس سے نون لیگ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ ایک نظریاتی شخص جو شروع دن سے ان کے ساتھ تھا، آج وہ راستے جدا کر رہا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ جی کس وجہ سے مریم صاحبہ کو اتنا سینئر عہدہ سب کو پیچھے کر دیا، اس پر اور لوگ بھی ناراض ہیں، لیکن کچھ تو ہاتھ باندھ کر مجبوراً کھڑے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی ان میں سے نہیں ہے۔ اس سے پارٹی کو کتنا نقصان ہوگا؟ یہ نون لیگ کو بہت بڑا نقصان ہے، اور ایک ایسے وقت کے اوپر جب نون لیگ پہلے ہی اپنی کارکردگی کی وجہ سے اس کی بدترین صورتحال ہے، ایسے میں اتنے سینئر لوگوں کا پارٹی سے الگ ہونا، پارٹی کے عہدوں سے الگ ہونا، یہ بہت بڑا ایک بحران ہے مسلم لیگ نون کے اندر۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ایک اور میسج جو گیا ہے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، میسج یہ گیا ہے کہ اگر مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہوں گے اور وہ شہباز شریف کی مرضی سے، مشرف سے، نواز شریف کی منظوری سے، مریم نواز کے کہنے پر بھی وہ پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں بڑھائیں گے، ساری کابینہ کی مشاورت سے، مرضی سے بھی وہ کام کریں گے، تو باہر جا کے اس کو گندا کیا جائے گا، اس کو ذلیل کیا جائے گا، اس کو بدنام کیا جائے گا، سارا گند اس کے سر پہ رکھا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ذمہ دار ہے۔ لیکن جب اپنا سمدھی آ جائے گا، جب اپنا رشتہ دار آ جائے گا، اور کیونکہ اس سے کیا کام کروانا ہے؟ اسے وہ کام کروانا ہے جو آپ آڈیو یاد کریں جو لیک ہوئی تھی کہ مریم صاحبہ کے داماد کا جو پاور پلانٹ منگانا تھا، وہ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ڈار صاحب کو آنے دیں، وہ بڑے تجربہ کار ہیں 2 نمبریوں کے، وہ کر لیں گے، ابھی نہ کروائیں۔ تو کیونکہ اس سے آپ نے یہ کام کرانا ہوتا ہے، ماضی میں وہ آپ کے لیے منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں اور وہ آپ کے ہیں بھی سمدھی، آپ کے رشتہ دار ہیں، تو وہ انہوں نے پاکستانی معیشت کے ساتھ جو کیا ہے، 5200 ارب کے قرضے پاکستان کے پچھلے 8 روز میں باہر کے قرضے بڑھ گئے ہیں، 5000 ارب سے زائد کے قرضے صرف ڈالر کی قیمت اوپر جانے سے بڑھ گئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اب اسحاق ڈار کو برا بھلا نہیں کہنا۔ تو میسج یہ ہے کہ جو ہمارا رشتہ دار ہوگا وہ پاکستان کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا، وہ قبول ہے، باقی ہم استعمال کریں گے لوگوں کو۔ اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے باتیں کی ہیں، یہ پورا انٹرویو ان کا نادیہ مرزا صاحبہ کے ساتھ جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا، اس میں انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے جو نون لیگ کا نیا بیانیہ ہے جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل فیض کے خلاف مخالفت کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی کارکردگی بتانی ہے، آپ کو الزامات نہیں لگانے، اب آپ حکومت میں ہیں۔ انہوں نے میاں جاوید لطیف اور خرم دستگیر کے اس بیان کی بھی مخالفت کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں زبردستی اقتدار دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی کسی کو زبردستی اقتدار نہیں دے سکتا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ 90 روز سے آگے الیکشن لے کے جائیں گے تو یہ آئین توڑنے کے مترادف ہوگا۔ کھل کے وہ سامنے آ گئے ہیں، پارٹی سے انہوں نے بغاوت کر دی ہے، پارٹی کی نائب صدارت سے وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ میسج واضح ہے کہ اب جس نے نون لیگ میں کام کرنا ہے اس کو وہی کرنا پڑے گا جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا ہے، جو گو کے پہلے بیان دیتے تھے موروثی سیاست، خاندانی سیاست، فلاں بچے یہ وہ، لیکن اب جب مریم صاحبہ کو عہدہ مل گیا ہے تو سعد رفیق صاحب نے جھک کے اور انہوں نے استقبال کیا مریم صاحبہ کا، اور مریم صاحبہ نے ان کا کندھا تھپتھپایا، جس سے بہت نقصان ہوا سعد رفیق صاحب کو۔ ان کا جو امیج تھا ایک پولیٹیکل ورکر، ایک پولیٹیکل رہنما، ایک ایسا جو اپنے اصولوں پہ کھڑا ہوتا ہے پولیٹیکل باتوں میں، تو لیکن اس عمل سے ان کو کافی ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ تو میسج واضح ہے کہ مریم صاحبہ کی جس نے غلامی اختیار کرنی ہے وہ نون لیگ میں رہے، جس نے مریم نواز کی غلامی نہیں اختیار کرنی وہ چودھری نثار اور شاہد خاقان عباسی کی طرح اپنا راستہ اپنا لے۔ اور ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں، بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن پارٹی کے اندر سے یہ بڑا ایک شدت سے ایک موقف سامنے آیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو کہا جائے کہ وہ بیانات نہ دیں، وہ جو ایک تھنک ٹینک میں شامل ہوئے ہیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب کے ساتھ، اس سے الگ ہو جائیں اور ٹی وی انٹرویوز نہ دیں، پارٹی کی پالیسیز کے اوپر بات نہ کریں، پاکستان کی تباہی، بربادی، مہنگائی اور اسحاق ڈار کی تباہی اور بربادی پہ بات نہ کریں۔ لیکن دونوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب خود الگ نہ ہوتے تو الگ کر دیے جاتے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، اور یہ جو خبر ٹی وی چینل پہ چلائی گئی تھی وہ غلط تھی کہ جی نواز شریف نے مریم کو کہا کہ آپ ان کو شاہد خاقان عباسی کو منائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح، یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔